میرے خیال میں بچوں کو بہت زیادہ آسانیاں فراہم کرنا یہ دانشمندانہ پیرنٹنگ نہیں ہے۔ میں تھوڑی بہت شاعری بھی کرتا ہوں۔ میرا ایک شعر ہے کہ اس زمانے میں مشقت جھیلنے کا فن سکھا، اپنے بچوں کو میسر اتنی آسانی نہ کر۔ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم چیزوں کو خرید سکتے ہیں اور سہولتوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، صرف اسی بنیاد پر بچوں کو تمام سہولتیں وہ دے دینا جن کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یا جو ان کی تربیت کے اندر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے راستے میں رکاوٹ ہوں، ایسا کرنا بالکل دانشمندی نہیں ہے۔ بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے اب وہ تمام ہنر سکھانے ضروری ہیں جو ان کو زندگی میں درپیش ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، آپ جتنے بھی ملازم افورڈ کر سکتے ہو، لیکن مہربانی کر کے آپ کا بچہ اپنی عمر کے حساب سے جو کام خود کر سکتا ہے اس کو وہ کام خود کرنے دیا جائے۔ بچہ اگر اپنا بستہ خود اٹھا سکتا ہے اور اس کا جسم اجازت دیتا ہے تو اس کو اپنا بستہ خود اٹھانا چاہیے اور اس کو ملازم کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر بچہ اپنے جوتے کو خود پالش کرنا سیکھ لے اور آپ اس کو جلدی سکھا لیں تو بچہ اپنے جوتے خود پالش کرے، واپس آ کر اپنے کپڑے اتار کر ان کو تہہ کر کے یا ہینگر میں یا جس جگہ پر بھی رکھنا ہے وہ بچہ خود رکھے۔ صبح اٹھ کے بچہ اپنے بستر کو سیدھا خود کرے، اور یہ ایک روٹین کا حصہ ہونا چاہیے کہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کا تکیہ ٹیڑھا نہیں پڑا ہونا چاہیے، اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، آپ نے جو چادر یا رضائی لی ہے وہ تہہ کی ہونی چاہیے، اور جب آپ کمرے سے باہر جائیں تو آپ کی دراز بند ہونی چاہیے، آپ کا جوتا جہاں پڑا ہونا چاہیے وہ وہاں ہونا چاہیے۔ جب آپ غسل خانے میں جاتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں وہاں سے تو واپس آنے پر وہ اتنا ہی ترتیب میں ہونا چاہیے جتنا آپ جب اس میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت تھا۔ اس کے علاوہ اپنا کتابوں کو کیسے سنبھالنا ہے، اپنے کمرے کی صفائی کیسے کرنی ہے، اچھا اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو چھوٹا موٹا کھانے کا انتظام خود کیسے کرنا ہے۔ ایک 5 سے 6 سال کا بچہ اگر کسی وجہ سے اس کی والدہ گھر میں موجود نہیں ہے تو جو کچھ اویلیبل ہے اس کے ذریعے سے اسے اپنے کھانے کا انتظام کر لینے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ جب بچہ ایک خاص عمر پر آ جائے اور وہ اپنے کپڑوں کو استری کر سکے تو اسے اپنے کپڑے خود استری کرنے چاہیے، اس کو اپنے کپڑے خود دھونے چاہیے۔ بچوں کو کوکنگ ضرور سکھائیے، صرف لڑکیوں کو نہیں، لڑکوں کو بھی کوکنگ ضرور سکھائیے۔ کوکنگ ایک ایسی سکل ہے، دیکھیے آج کل کے زمانے میں زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ کا بچہ شہر سے باہر جائے گا، کسی بڑے ادارے میں پڑھے گا، کسی کالج میں پڑھے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، ہاسٹل میں رہنا پڑے گا، ہو سکتا ہے ملک سے باہر جائے۔ آج کل دیکھیں جب میں بہت چھوٹا تھا بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ملک سے باہر جانے کے بارے کا تصور بھی کر سکتے تھے، لیکن اب جس کے پاس تھوڑے سے بھی وسائل ہیں وہ ملک سے باہر جا سکتا ہے، پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، اور اگر اس کو یہ کھانا پکانے کی سکل آتی ہوگی تو وہ اس کے لیے بہت مفید ہوگی۔ اور یہ سارے کے سارے کام جس عمر میں سکھانے ہوتے ہیں وہ عمر 5 سال سے پہلے کی عمر ہے۔ ظاہر ہے بچہ 5 سال کی عمر کے اندر کوئی بریانی تو نہیں بنا سکتا، 5 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہے وہ پوری ایک کپڑوں کا ایک پلندہ جو ہے وہ اس کو تو نہیں دھو سکتا، لیکن یہ والا مزاج اس کے اندر پیدا کرنا کہ وہ اپنے کام کو خود کرتا ہے، اس کو اس میں ڈیولپ کرنے کی عمر یہی 5-7 سال سے پہلے کی عمر ہے۔ اور بدقسمتی سے یہی وہ عمر ہوتی ہے، یا آپ یہ سمجھیے کہ اپنی نام پتہ ہونے کی وجہ سے والدین اسی عمر میں غلطی کرتے ہیں، اور یہ اس عمر میں بچوں کے اندر ایک ایسی عادتیں ڈال دیتے ہیں کہ بچہ پھر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور جب بچہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ساری زندگی وہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ ایک بیسک پرنسپل بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھائیے۔ جب بچہ خود کھانا کھا سکتا ہو تو اس ڈر سے کہ یہ عجیب سے طریقے سے کھانا کھائے گا، یہ اپنے کپڑے خراب کر لے گا، یہ اپنے منہ کے اوپر گرا لے گا، اور یہ یہاں قالین کو خراب کر دے گا، اور میز کے اوپر جو ہے وہ چیزیں، اس کا خوف زدہ مت ہوئیے۔ اس طرح کی ٹرے بازار سے سادہ سی ملتی ہے، آپ کوئی سی پلیٹ کو ایسا پلاسٹک کی بنا سکتے ہیں کہ جو ٹوٹے نہ، آپ کھانا اس کے اندر رکھ دیجئے، وہ بچہ جیسے بھی کھا رہا ہے آہستہ آہستہ آپ اس کو تمیز سکھا سکتے ہیں، آہستہ آہستہ چمچہ پکڑنا سکھا سکتے ہیں۔ وہ چمچے سے منہ میں ڈالے گا، کوئی ادھر گرے گا، کچھ ادھر گرے گا، لیکن آپ اس کو صبر سے برداشت کیجئے اور بچے کو اپنے کام خود کرنے دیجئے۔ اگر ہم اپنے بچے کو اپنے کام خود کرنے دیں گے، اور اس میں پھر اس کا ایک اور سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنا کام خود کرتا ہے اور اس کو پھر اپریسیشن ملتی ہے، بڑی پازیٹیو اپریسیشن ملتی ہے، تو بچے کے اندر 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں سیلف ایفیکیسی، اور ایک اس کو کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس۔ سیلف ایفیکیسی یہ ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں، یعنی میرے اندر کیا صلاحیت موجود ہے، اور سیلف کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ کیا میں کیا کر سکتا ہوں، کون سا کام میں خود کر سکتا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں اسی وقت ڈیولپ ہوتی ہیں جب بچہ اپنے کام خود کرے
اور پھر آپ منہ سے کچھ بھی نہ کہیں مگر آپ کے رویے سے بچے کے لیے ایک تقویت، بچے کے لیے ایک اپریسیشن نکلتی ہے، اور بچہ پھر اس کی بنیاد پر اپنے آپ میں مزید ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پلیز اس بات پر غور کیجئے، اور اپنے ارد گرد دیکھیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ، سوری میں یہ ذرا عجیب سا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیسے معذور اور لاغر سے بن گئے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے، چونکہ آپ سونے کی بساکیاں ہیں، آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو اپنے پیروں پہ چلنے نہیں دیتے، کیونکہ عام ٹانگیں تو عام سی ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن سونے کی بساکیاں تو سونے کی بساکیاں ہوتی ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سونے کی بساکیوں کی وجہ سے آپ کا بچہ اپنی قدرتی ٹانگوں سے چلنے سے معذور ہے۔ تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں، ان کو اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا بچہ جب عملی زندگی میں جائے گا تو وہ پھر کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، اور جب بھی اس پر کچھ مشکل وقت آئے گا تو وہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس کو ہینڈل کر لے گا۔ تو اس پہ پلیز غور کیجیے گا، صرف غور نہ کیجیے گا، اپنے گھر میں جن کے بچے چھوٹے ہیں مہربانی کر کے آج سے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔